دنیا کے موسٹ لگزریس ہوٹلوں میں سے ایک رٹز کارلٹن ریاض، جہاں ایک رات کا کرایہ ہزاروں ڈالرز میں ہے، لیکن اس رات وہ ایک لگژری ہوٹل نہیں تھا بلکہ اچانک ایک جیل میں بدل چکا تھا۔ ایک ایسی جیل میں جس کے قیدی کوئی عام لوگ نہیں، سعودی عرب کے طاقتور ترین شہزادے تھے، ارب پتی بزنس مین اور حاضر سروس وزیر۔ وہ لوگ جو کل تک ملک چلا رہے تھے، جن کی انگلی کے ایک اشارے پر لوگوں کی قسمت کے فیصلے ہو رہے تھے، آج وہی لوگ اس ہوٹل میں فرش پر گدے ڈال کر سونے کی کوشش کر رہے تھے۔ کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، آخر یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا یہ کوئی بغاوت ہے یا شاہی محل کے اندر کوئی بڑی سازش ہوئی ہے؟ نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ خطرناک کھیل تھا۔ شاہی خاندان کے اندر سے چلنے والی یہ ایک ایسی مہم تھی جس کا ماسٹر مائنڈ صرف ایک نوجوان تھا، ایسا نوجوان جو ایمبیشیس بھی ہے اور ہاں، بہت بے رحم بھی، جسے دنیا آج جانتی ہے MBS کے نام سے، یعنی محمد بن سلمان۔ آخر یہ محمد بن سلمان ہے کون؟ وہ جو سعودی عرب جیسے معاشرے میں عورتوں کو ڈرائیونگ کی اجازت دیتا ہے، سینما کھولتا ہے، یا وہ جس پر اپنے مخالف صحافی کو قتل کروانے کا الزام ہے؟ وہ جو ایک طرف مستقبل کے شہر کا خواب دکھاتا ہے، یا وہ جو یمن جیسے غریب ترین ملک پر جنگ مسلط کرتا ہے؟ وہ جو ایک عظیم ریفارمر بننا چاہتا ہے، یا وہ جو ایک بے رحم ڈکٹیٹر بننے کا پورا پوٹینشل رکھتا ہے؟ آج ہم دریچہ پر محمد بن سلمان کو ڈیکوڈ کریں گے اور پتہ لگائیں گے کہ دنیا کا موسٹ پاورفل ینگسٹر کیسے کام کرتا ہے، کیسے سوچتا ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آج کی ویڈیو میں کئی باتیں ایسی ہوں گی جو آپ نے محمد بن سلمان کے بارے میں کبھی نہیں سنی ہوں گی، لیکن اس کے لیے آپ کو ایک کام کرنا ہوگا۔ جی ہاں، چینل سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے اور آگے سے آگے پھیلائیے، کیونکہ ہمیں اس وقت آپ کی بہت ضرورت ہے۔ تو پہلا سوال، آخر یہ محمد بن سلمان آئے کہاں سے؟ بھئی یہ ہے سعودی عرب کے موجودہ بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز کے 7ویں بیٹے، جو 31 اگست 1985 کو شاہ کی تیسری بیوی کے ہاں پیدا ہوئے۔ لیکن وہ مشہور تب تک نہیں ہوئے جب تک 2015 میں سلمان بن عبدالعزیز بادشاہ نہیں بنے، وہ بھی ایسے وقت میں جب سعودی پولیٹکس ایک بہت ہی نازک موڑ پر کھڑی تھی۔ ارے نہیں، یہ پاکستان والا نازک موڑ نہیں، ایک ریل نازک موڑ تھا۔ دراصل عرب اسپرنگ کے بعد پورا ریجن لرز رہا تھا، بادشاہوں کے پیروں تلے سے زمین نکل رہی تھی، بلکہ نکل چکی تھی۔ اس وقت سعودی عرب میں ایک ایسا شخص بادشاہ بنا جس کے ہاتھ میں حقیقی اختیار نہیں تھا، بلکہ پاور اصل میں اس کے ایک بیٹے کے ہاتھ میں آ گئی، وہ بھی اس بیٹے کے ہاتھ میں جس کا بادشاہ کیا ولی عہد بننا بھی بہت مشکل تھا۔ یہ سب کیسے ہوا؟ اس کے لیے پہلے سمجھتے ہیں سعودی عرب میں جانشینی کے نظام کو، جو سب سے مختلف اور ذرا کمپلیکس ہے۔ سعودی عرب میں بادشاہت والد سے بیٹے کو نہیں بلکہ بھائی سے بھائی کو ملتی ہے، جیسا کہ خود شاہ سلمان کو بھی اپنے سوتیلے بھائی عبداللہ بن عبدالعزیز کے بعد ملی۔ تو سب یہی سمجھ رہے تھے کہ اب شاہ سلمان ایز ٹریڈیشن اگلی پیڑھی کے سینئر اور تجربہ کار شہزادے کو ولی عہد بنائیں گے، اور انہوں نے شروع میں بالکل ایسے ہی کیا۔ آتے ہی اپنے سوتیلے بھائی مقرن بن عبدالعزیز کو کراؤن پرنس یعنی ولی عہد بنانے کا اعلان کر دیا، اور اپنے ایک پاورفل بھتیجے محمد بن نائف کو نائب ولی عہد مقرر کر دیا۔ محمد بن نائف یعنی MBN بہت انفلوئنشل آدمی تھے اور اس وقت ملک کے انٹیریئر منسٹر بھی تھے۔ سعودی عرب میں سیکیورٹی کے پورے نظام پر ان کا کنٹرول تھا، اور ہاں، انہیں امریکہ کا بہت قریبی اور بھروسے مند آدمی سمجھا جاتا تھا۔ اس وقت MBS یعنی محمد بن سلمان پکچر میں ہی نہیں تھے، اور انہیں ویسے بھی سعودی رائل فیملی میں کوئی اہم شہزادہ نہیں سمجھا جاتا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے پاورفل کزنز کے سامنے دبے رہتے تھے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ محمد بن سلمان کے اندر آج بھی ہمیں ایک ڈیپ انسیکیورٹی نظر آتی ہے۔ وہ کچھ بہت بڑا کرنا چاہتے ہیں اور خود کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، اپنے والد کے سامنے بھی، شاہی خاندان کے سامنے بھی، اور دنیا کے سامنے بھی۔ لیکن اس وقت محمد بن سلمان کے پاس ایک چیز تھی، ایسی چیز جسے سب لوگ مس کر گئے، وہ یہ کہ وہ شاہ سلمان کے بہت لاڈلے اور چہیتے تھے، اور یہ ایسا پوائنٹ تھا جو بعد میں ان کے بہت کام آیا۔ تو نوجوان MBS کی بہت سی خوبیاں تھیں،
وہ بہت انرجیٹک تھے، سعودی عرب کے عام شہزادوں سے بالکل مختلف تھے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ دن میں 18 گھنٹے کام کرنے والے ورکاہولک تھے۔ پھر انہیں پریزنٹیشن، ڈیٹا اور چارٹس بہت پسند ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہر کام فوراً ہو، ابھی کے ابھی۔ اور یہی بے صبری ہی ان کی سب سے بڑی طاقت بننے والی تھی اور سب سے بڑی کمزوری بھی۔ لیکن ایک شہزادے کی تربیت میں ایسی کون سی کمی رہ گئی کہ وہ جلد باز اور بے صبرا بن گیا؟ اس کے لیے آپ کو محمد بن سلمان کی شخصیت کی ایک ایسی سائیڈ دکھاتے ہیں جو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ بین ہربرٹ کی کتاب MBS دی رائز ٹو پاور آف محمد بن سلمان بتاتی ہے کہ MBS کی جوانی ویڈیو گیمز، خاص طور پر اسٹریٹجی گیمز کھیلتے ہوئے گزری۔ کال آف ڈیوٹی، ایج آف ایمپائرز اور فائنل فینٹیسی جیسے گیمز، اور اس کا اثر ہمیں ان کی پرسنالٹی پر صاف نظر آتا ہے۔ وہ دنیا کو ایک بڑے گیم کی طرح دیکھتے ہیں جس میں رسک بھی لینے ہوتے ہیں، ریسورسز کو بھی کنٹرول کرنا ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اپنے رائیولز کو ہرانا بھی ہوتا ہے۔ اور یہیں سے ان کا وہ رسک ٹیکر مائنڈ سیٹ بھی پیدا ہوا۔ یعنی اب کلیوز ملانا شروع کریں، ایک انسیکیور، جلد باز، رسک ٹیکر اور بہت ہی ایمبیشیس بندہ جو سمجھ چکا تھا، جان چکا تھا کہ اگر روایتی طریقے سے انتظار کیا تو میری باری تو زندگی میں کبھی نہیں آئے گی، کیونکہ محمد بن سلمان سعودی عرب کی لائن آف سکسیشن میں کہیں نہیں تھے، دور دور تک نہیں۔ لیکن تب انہیں ایک ایسے بندے کا ساتھ ملا جس نے ان کے لیے آگے کی منزلیں آسان کر دیں، یعنی خود بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز کا۔ جی ہاں، بہت کم لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ MBS کی اصل طاقت والد کا ان پر اندھا اعتماد ہے۔ یہ شاہ سلمان ہی تھے جنہوں نے ہر روایت، ہر اصول کو توڑ کر اپنے بیٹے کے لیے راستہ صاف کیا، اور اس کے لیے انہوں نے جو پہلی چال چلی وہ سب کے لیے حیرت انگیز تھی۔ انہوں نے بادشاہ بنتے ہی محمد بن سلمان کو ملک کا وزیر دفاع بنا دیا۔ جی ہاں، سعودی عرب جیسا ملک مسلم ورلڈ کے سب سے پاورفل ملک کا ڈیفنس منسٹر بنا ایک 29 سال کا لڑکا۔ سب حیران رہ گئے، لیکن پارٹی تو ابھی شروع ہوئی تھی۔ کچھ ہی دنوں میں محمد بن سلمان کونسل فار اکنامک اینڈ ڈیولپمنٹ افیئرز کے سربراہ بھی بنا دیے گئے۔ مطلب ملک کی اکانومی، آئل پالیسی اور ہر بڑے پروجیکٹ کا اختیار بھی اب اس لڑکے کے ہاتھ میں تھا۔ وقت قریب آ رہا تھا، پردے کے پیچھے سے آہستہ آہستہ MBS کے حق میں کام ہوتا جا رہا تھا، اور پھر اصل کھیل شروع ہو گیا۔ اگلے راؤنڈ کی بلا سامنے آ گئی۔ شاہ سلمان کو بادشاہ بنے صرف 3 مہینے ہی ہوئے تھے کہ اپریل 2015 میں پہلا دھماکہ ہو گیا۔ انہوں نے ایک شاہی فرمان کے ذریعے ولی عہد مقرن بن عبدالعزیز کو راستے سے ہٹا دیا اور ان کی جگہ محمد بن نائف کو ولی عہد بنا دیا۔ اور ان کی خالی ہونے والی نائب ولی عہد کی کرسی پر کون بیٹھا؟ جی ہاں، MBS۔ وہ ایک ہی چھلانگ میں اقتدار کی لائن میں دوسرے نمبر پر آ گئے، اور پھر 2 سال تک MBS نے اپنی پاور کو ایک آرٹ کی طرح استعمال کیا۔ فوج پر کنٹرول پکا کیا، اکانومی پر گرپ مضبوط کی، اور میڈیا کو بھی اپنے حق میں استعمال کیا۔ محمد بن سلمان نے اپنی الگ پہچان بنائی، ایک ریفارمر کی پہچان، ایک ایسے شہزادے کی جو کام کرتا ہے، جو پرانی اور نکمی بیوروکریسی کو چیلنج کر رہا ہے۔ اور پھر وہ رات آ گئی، جون 2017۔ راتوں رات ایک بغاوت ہوئی، ایک دھماکہ ہوا، اور سب کچھ بدل گیا۔ شاہ سلمان نے اپنے بھتیجے اور موسٹ پاورفل کراؤن پرنس محمد بن نائف کو بھی برطرف کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ MBN کو محل میں بلا کر نظر بند کیا گیا، ان پر پریشر ڈالا گیا، اور پھر زبردستی ریزائن لے لیا گیا۔ وہ شخص جو ابھی کل تک ملک کا 2nd موسٹ پاورفل پرسن تھا، امریکہ کا لاڈلا تھا، ایک قیدی بن کر رہ گیا۔ اور پھر MBN کی جگہ نیا کراؤن پرنس کون بنا؟ جی ہاں، آپ بالکل ٹھیک سمجھے، محمد بن سلمان۔ صرف اور صرف 31 سال کی عمر میں۔ یہ ایک بہت ہی خاموش لیکن بڑی بے رحم بغاوت تھی۔ MBS نے اپنے راستے کے تمام کانٹے، ہر رائیول کو ایک ایک کر کے ہٹا دیا تھا، بلکہ اب اصل بادشاہ سے بھی زیادہ پاورفل تھے اور ملک کے حقیقی اور ون اینڈ اونلی حکمران تھے۔ اور پھر محمد بن سلمان نے دنیا کو ایک نیا خواب دکھایا، ایسا خواب جو حقیقت بننے والا ہے یا پھر ایک خوبصورت سراب میں بدلنے والا ہے۔
MBS نے آتے ہی ایک بہت بڑا، بہت شاندار اور بہت ہی مہنگا منصوبہ پیش کیا۔ نام رکھا ویژن 2030۔ یہ صرف ایک منصوبہ نہیں تھا، ایک خواب تھا، ایک نئے سعودی عرب کا خواب۔ اس ویژن کا سمپل سا مطلب ہے سعودی عرب کو بدلنا۔ جی ہاں، یہ تبدیلی کے نعرے کا سعودی ورژن تھا، جس کا سب سے بڑا مقصد ہے سعودی اکانومی کی آئل ڈیپینڈنسی کو ختم کرنا۔ یعنی اب سعودی عرب صرف تیل نہیں بیچے گا، ٹورزم، ٹیکنالوجی، انٹرٹینمنٹ اور انویسٹمنٹ سے بھی پیسہ کمائے گا۔ جی ہاں، MBS ملک کو ایک ماڈرن کارپوریٹ کی طرح چلانا چاہتے ہیں، بلکہ سمجھیں کہ بادشاہت کو کارپوریشن کی طرح چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر محمد بن سلمان اوبر، سافٹ بینک، نیو کیسل یونائٹڈ فٹ بال کلب اور دنیا کی بڑی بڑی کمپنیوں میں انویسٹمنٹ کر کے پیسہ ہی نہیں کما رہے، بلکہ اپنا انٹرنیشنل انفلوئنس بھی بڑھا رہے ہیں۔ پھر ایک نئے سعودی عرب کے لیے محمد بن سلمان نے جو راستہ بنایا وہ بہت ہی نان سعودی اسٹائل کا ہے۔ وہ ہے ملک کو ماڈریٹ اسلام کی طرف لے جانے کا راستہ۔ نحن فقط نعود إلى ما كنا عليه، الإسلام الوسطي المعتدل المنفتح على العالم وعلى جميع الأديان. 70% من الشعب السعودي أقل من 30 سنة، وبكل صراحة لن نضيع 30 سنة من حياتنا في التعامل مع أي أفكار متطرفة. سوف ندمرهم اليوم وفورا. نريد أن نعيش حياة طبيعية، حياة تترجم ديننا السمح وعاداتنا وتقاليدنا الطيبة، ونتعايش مع العالم ونساهم في تنمية وطننا ووطن العالم. وہ تمام مذہبی پابندیاں جو سعودی عرب میں شروع سے تھیں انہیں نرم کر دیا گیا، اور پھر ہم نے وہ تبدیلی بھی دیکھی جس کا کچھ سال پہلے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ملک میں خواتین کو ڈرائیونگ کی اجازت مل گئی، پھر قدم اور آگے بڑھے۔ سعودی عرب جیسے ملک میں سینما گھر کھول دیے گئے، پھر بڑے بڑے میوزک کنسرٹس ہونے لگے، ریاض سیزن جیسے تفریحی میلے ہونے لگے جن میں دنیا بھر سے بڑے بڑے آرٹسٹ آنے لگے، فارمولا 1 ریس اور گولف ٹورنامنٹس کا انعقاد ہوا، ٹورسٹ کی آمد کا آغاز ہوا، اور تو اور ان کے لیے مدینے کے دروازے بھی کھول دیے گئے۔ مسلم ورلڈ حیران تھی کہ یہ سعودی عرب کو اچانک کیا ہو گیا ہے۔ وہ اپنی مقدس سرزمین پر یہ سب کچھ ہوتا نہیں دیکھنا چاہتے تھے، لیکن محمد بن سلمان کو کسی کی کیا پرواہ۔ وہ اور آگے بڑھے، مذہبی پولیس کی اختیارات تقریباً ختم کر دیے۔ اب سعودی عرب ایک اوپن سوسائٹی بننے لگا۔ محمد بن سلمان نے سعودی عوام کو ایک نیا سوشل کانٹریکٹ دیا۔ ہم آپ کو نوکریاں، تفریح کے مواقع اور سماجی آزادی دیں گے، بدلے میں آپ ہمیں اپنی مکمل سیاسی وفاداری دیں گے اور کوئی سوال نہیں کریں گے۔ اس کے لیے محمد بن سلمان نے ایک ایسا کام کیا جسے میں پرسنلی ان کا سب سے خطرناک کام کہوں گا۔ وہ ہے سعودی قوم پرستی کو پروموٹ کرنا، یعنی سعودی نیشنلزم کا فروغ۔ سعودی عرب کیسے قائم ہوا؟ یہ ایک مذہبی ریفارمر محمد بن عبد الوہاب اور آل سعود کے جد امجد محمد بن سعود کے درمیان معاہدے کا نتیجہ تھا۔ ان دونوں کا اتحاد 18ویں صدی میں پہلی سعودی حکومت قائم ہونے کی وجہ سے بنا، اور تب سے آل شیخ یعنی محمد بن عبد الوہاب کی اولاد اور آل سعود کے جانشین ایک ہی آئیڈیالوجی کی بنیاد پر ملک کو چلاتے رہے ہیں، یعنی مذہب اسلام کی بنیاد پر۔ لیکن آج 250-300 سال بعد کا سعودی عرب، ایک نیا سعودی عرب ایسا بنایا جا رہا ہے کہ نہ وہ اپنی مذہبی آئیڈینٹی کی بنیاد پر کھڑا ہو اور نہ ہی قبائلی وفاداریوں سے کوئی انسپریشن لے۔ اس کے لیے محمد بن سلمان اپنے نوجوانوں کو ایک نئی شناخت دے رہے ہیں، سعودی قومیت کی آئیڈینٹی، اور یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ کیسے؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اصل میں ہر قوم پرست تحریک سب سے پہلے ایک کام کرتی ہے، وہ تاریخ کو ری رائٹ کرتی ہے، یعنی دوبارہ لکھتی ہے۔ ہر قوم پرست تحریک سمجھتی ہے کہ اس کی قوم سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بڑی ہے، سب سے عظیم ہے، یہاں تک کہ مذہب سے بھی بڑی ہے۔ اور یہ میں بالکل سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں۔ آپ نے شاید کسی کو کہتے بھی سنا ہوگا کہ میں 1400 سال سے مسلمان ہوں، لیکن 5000 سال سے پٹھان ہوں یا سندھی ہوں، یا جو بھی قوم چاہے یہاں فٹ کر لیں۔ جی ہاں، یہ ہوتی ہے قوم پرستی کی نفسیات، جو کسی اور ملک میں تو نہیں، لیکن وہاں ضرور پرابلمٹک ہے، جو ملک بنا ہی اسلام کے نام پر ہو، جس کے جھنڈے پر کلمہ لکھا ہو۔ یہ وہ حرکت ہے جو مسلم ورلڈ میں سب سے پہلے ترکی میں نظر آئی، جہاں مصطفیٰ کمال پاشا نے مذہب کو اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ یہی پرابلم ہمیں ایران میں
پہلوی خاندان کی حکومت میں بھی نظر آئی، جس کا نتیجہ بعد میں انقلاب کی صورت میں نکلا، اور کچھ یہی ہمیں جمال عبد الناصر کے مصر میں بھی نظر آیا کہ جن کا نعرہ بن چکا تھا نحن آل فرعون، یعنی ہم فرعون کی اولاد ہیں۔ اور آج یہی چیز ہمیں اب سعودی عرب میں بھی نظر آ رہی ہے، یعنی جس ملک کی بنیاد ہی مذہب پر رکھی گئی، جو اپنی تاریخ میں ہمیشہ اسلام کے بہت قریب رہا، مکہ اور مدینہ کی وجہ سے دنیا بھر میں اسلام کا مرکز ہے، جس کا حکمران خود کو خادم حرمین شریفین کہتا ہے، آج اسی سعودی عرب کو باقاعدہ ایک پالیسی کے تحت اسلام سے دور کیا جا رہا ہے۔ کھلے بندوں نہیں، واضح انداز میں نہیں، لیکن کم از کم اس راستے پر ضرور ڈال دیا گیا ہے۔ کیسے؟ خود دیکھیں، سعودی عرب میں قومی دن ہمیشہ سادگی سے منایا جاتا تھا، لیکن MBS کے دور میں یہ بہت بڑا ایونٹ ہے جس میں میوزک اور آتش بازی کے مظاہرے ہوتے ہیں اور ہر طرف سعودی پرچم لہرائے جاتے ہیں۔ اب تو سعودی تاریخ بھی مذہبی اینگل سے نہیں بلکہ اسلام سے پہلے دور جاہلیت سے جوڑی جا رہی ہے۔ قدیم تہذیبوں کو سعودی عرب کا قومی ورثہ بنایا جا رہا ہے، جیسے مدائن صالح۔ احادیث میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے سفر میں تھے تو لشکر کا گزر مدائن صالح کی اسی جگہ سے ہوا تھا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جلد از جلد اس علاقے سے گزرنے کا حکم دیا تھا، کیونکہ یہ عذاب الہی کی جگہ ہے۔ لیکن آج وہی علاقہ سعودی عرب میں نیشنل ہیریٹیج بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ اسے ٹورزم کے لیے ایک اہم اسپاٹ بنایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایسی چیزیں نیشنلزم کے نظریے کو فیڈ کرتی ہیں۔ یہ ایک بہت لانگ ٹرم پلان ہے جو ملک میں بادشاہت کو اور مضبوط کرے گا اور قوم کو عظیم سے عظیم تر بنائے گا۔ اور عظمت کے اس خط کو پورا کرنے کے لیے جو چیز ہمیشہ کام آتی ہے وہ ہے میگا پروجیکٹس۔ فرعون کے زمانے کے اہرام سے لے کر آج کے دور میں انجینئرنگ کے شاہکار تک، آپ دیکھیں ہر بادشاہ جو اپنی لیگیسی قائم کرنا چاہتا ہے اور اپنے عمل سے، اپنے انصاف سے ایسا نہیں کر پاتا تو وہ ایک ہی چیز کا رخ کرتا ہے، بڑی بڑی عمارتیں، یعنی میگا پروجیکٹس۔ اس لیے MBS بھی میگا پروجیکٹس لائے، بڑے بڑے ایسے پروجیکٹس کے دیکھ کر انسان کا دماغ گھوم جائے۔ جیسے نیوم ہی کو لے لیں، $500 بلین کا پروجیکٹ، ریڈ سی کے کنارے پر مستقبل کا ایک شہر جہاں نہ کوئی سڑک ہوگی نہ کاریں، سب کچھ AI کے ذریعے روبوٹ کریں گے۔ اسی شہر میں ایک 170 کلومیٹر کی لمبی شیشے کی دیوار جیسی عمارت بھی ہوگی جس کا نام ہوگا دی لائن۔ یہ سب دیکھ کر پوری دنیا انسپائر ہو گئی۔ ویسٹ نے MBS کو ایک گریٹ ریفارمر اور ایک ویژنری لیڈر کہنا شروع کر دیا۔ سعودی عرب کے نوجوان بھی بہت خوش تھے، انہیں امید ہو گئی تھی کہ اب سعودی عرب واقعی بدل رہا ہے۔ لیکن کیا یہ پوری پکچر ہے؟ کیا اس چمک دمک کے پیچھے کوئی بھیانک اندھیرا ہے؟ بالکل ہے۔ اصل میں ایک طرف یہ نئے سعودی عرب کی باتیں تھیں، لیکن دوسری طرف MBS ایک اور کام بھی کر رہے تھے، بہت خاموشی سے لیکن بہت بے رحمی کے ساتھ۔ وہ کام تھا اپنی طاقت کو مکمل طور پر مضبوط کرنا اور ہر قسم کے اختلاف کو کچل دینا۔ انہوں نے دنیا کو دکھا دیا کہ he has an iron hand in a velvet glove، یعنی مخمل کے دستانے کے نیچے لوہے کا ہاتھ۔ اس آئرن ہینڈ پالیسی کی سب سے بڑی مثال تھی نومبر 2017 کا ریٹز کارلٹن ڈرامہ۔ جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ ریاض کے ایک لگژری ہوٹل کو ایک رات میں جیل بنا دیا گیا۔ سرکاری طور پر تو کہا گیا کہ یہ کرپشن کے خلاف جنگ ہے، لیکن اصل میں اپنے تمام طاقتور حریفوں کو ایک ہی بار میں ٹھکانے لگانے کا آپریشن تھا۔ ان میں دنیا کے امیر ترین افراد میں سے ایک شہزادہ ولید ابن طلال بھی شامل تھے۔ ان میں نیشنل گارڈ کے طاقتور سربراہ اور سابق بادشاہ کے بیٹے شہزادہ مطعب بن عبداللہ بھی تھے۔ ان سب کو کئی ہفتوں تک قید رکھا گیا۔ یہ باتیں باہر آئیں کہ ان پر دباؤ ڈالا گیا کہ وہ اپنی دولت کا بڑا حصہ قومی خزانے میں جمع کروائیں اور MBS کی وفاداری کا حلف اٹھائیں۔ یہ صرف گرفتاریاں نہیں تھیں، یہ ایک میسج تھا پوری سعودی ایلیٹ کے لیے کہ اب صرف ایک ہی باس ہے اور اس کا نام ہے محمد بن سلمان۔ اب جو بھی پالیسی پر ذرا سی تنقید کرتا جیل میں ڈال دیا جاتا۔ سمجھے، صاف کہہ دیا جاتا کہ یا تو تعریف کرو یا خاموش رہو، ورنہ انجام برا ہوگا۔ اور ان کی آئرن گرپ کی سب سے خوفناک مثال ہم نے دیکھی اکتوبر 2018 میں ریاض سے تقریباً 2500 کلومیٹر دور استنبول میں۔ استنبول خوشیوں کا شہر ہے، لیکن سعودی جرنلسٹ کو ایک سخت پریشانی کا سامنا تھا۔
اسے اپنی شادی کے لیے کچھ ڈاکیومنٹس کی ضرورت تھی، لیکن وہ سعودی عرب نہیں جا سکتا تھا کیونکہ وہ محمد بن سلمان کے خلاف لکھنے کی وجہ سے وہاں پکڑ لیا جاتا۔ لیکن کام تو کروانا تھا۔ اس نے استنبول میں سعودی قونصل خانے سے رابطہ کیا اور اسے 2 اکتوبر 2018 کو بلا لیا گیا، لیکن ساتھ ہی ایک کال ریاض بھی کی گئی کہ بندہ 2 اکتوبر کو آ رہا ہے۔ اس صحافی کا نام تھا جمال خاشقجی، مڈل ایسٹ آئی اور واشنگٹن پوسٹ کے کالم نگار اور العرب نیوز کے ایڈیٹر ان چیف۔ لیکن اصل تعارف تھا MBS کا کریٹک ہونا، اسی لیے وہ امریکہ میں رہتے تھے۔ تو 2 اکتوبر 2018 کو وہ استنبول کے سعودی قونصل خانے میں داخل ہوئے، کبھی واپس باہر نہ آنے کے لیے۔ ان کی ترک منگیتر نے بتایا کہ جمال ایک کام سے قونصل خانے گئے تھے، لیکن پورا دن گزر گیا، واپس باہر نہیں آئے۔ CCTV فوٹیج میں بھی انہیں جاتے ہوئے تو دکھایا گیا، لیکن باہر نکلتے کسی نے نہیں دیکھا۔ آخر جمال کہاں گئے؟ زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا؟ سعودی اور ترک انٹیلیجنس نے انویسٹیگیشن کا آغاز کر دیا، لیکن کوئی کلیو نہیں مل رہا تھا۔ اور پھر کئی دن بعد ترکی کی انٹیلیجنس نے ایک انکشاف کر دیا، ایک بھیانک انکشاف جس نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا، یہ کہ جمال خاشقجی کو قونصل خانے کے اندر بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا۔ اس قتل کی جو ڈیٹیلز سامنے آئیں وہ اتنی بھیانک ہیں، اتنی خطرناک ہیں کہ میں آپ کو یہاں بتا نہیں سکتا۔ مختصر یہ کہ انہیں قتل کرنے کے بعد ان کی لاش ضائع کر دی گئی اور اس کا کوئی حصہ باقی نہیں چھوڑا گیا۔ لیکن ایک قونصل خانے کے اندر یہ کام کس نے کیا؟ یہ کام تھا سعودی عرب سے بھیجے گئے ایک 15 رکنی ڈیتھ اسکواڈ کا، جو ایک چارٹرڈ فلائٹ کے ذریعے اسی دن ریاض سے استنبول پہنچا تھا، خاص طور پر اسی کام کے لیے۔ اس اسکواڈ میں شامل تھے محمد بن سلمان کے بہت قریبی گارڈز۔ پہلے تو سعودی حکومت نے جھوٹ بولا، لیکن پھر کہانی بدلی، ایک نہیں کئی مرتبہ بدلی، اور بالآخر مان لیا کہ جمال خاشقجی کا قتل ہوا ہے، لیکن یہ کہا کہ یہ ایک روگ آپریشن تھا جس کا MBS کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ جو بھی تھا، نتیجہ یہ نکلا کہ سعودی عرب کو پوری دنیا میں بہت شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، اور MBS کے روشن خیال امیج پر ایک ایسا دھبا لگا جو شاید کبھی نہ مٹ سکے۔ پھر خفیہ رپورٹس تو یہی بتاتی ہیں کہ لگتا یہی ہے کہ اس قتل کا ڈائریکٹ آرڈر خود محمد بن سلمان نے دیا تھا۔ حقیقت کیا ہے شاید کبھی نہ پتہ چلے، یا ہو سکتا ہے کچھ دہائیوں بعد جب ہم تاریخ کی طرف واپس مڑ کر دیکھیں تو سب کچھ شیشے کی طرح صاف نظر آئے۔ بہرحال ایک طرف MBS کی گھر کے اندر یہ آئرن گرپ تھی، تو دوسری طرف انہیں پورے ریجن پر چودراہٹ قائم کرنے کا بھی جنون تھا، اور یہی ہمیں نظر آتی ہے MBS کی فارن پالیسی۔ محمد بن سلمان جب سے پاور میں ہیں، ان کی فارن پالیسی بڑی اگریسو رہی ہے۔ وہ سعودی عرب کو ریجن کا لیڈر بنانا چاہتے ہیں، لیکن ان کے بڑے بڑے فیصلے اکثر جلد بازی میں ہوئے، جیسے کہ ان کی پہلی بڑی غلطی تھی یمن کی جنگ۔ 2015 میں نئے وزیر دفاع بنتے ہی انہوں نے یمن میں حوثیوں کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ انہیں لگا کہ یہ تو کچھ ہفتوں میں ہی ختم ہو جائیں گے، لیکن یہ جنگ ان کے گلے پڑ گئی۔ سالوں گزر چکے ہیں، اربوں ڈالرز ڈوب گئے ہیں، یمن تباہ ہو گیا، لیکن حوثی آج بھی ہیں، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ طاقتور ہیں، اور اب تو امریکہ اور اسرائیل کو بھی آنکھیں دکھا رہے ہیں۔ فلسطین کے معاملے پر یمن کے آج کے اسٹینس اور اقدامات نے انہیں مسلم ورلڈ میں بہت پاپولیرٹی دی ہے۔ پھر ایران اسرائیل جنگ کے بعد ریجن کے پاور ڈائنامکس کو بدلنے میں بھی وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اور سعودی عرب ان کا کچھ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے یہ جنگ MBS کی سب سے بڑی فوجی اور سیاسی ناکامی سمجھی جاتی ہے۔ پھر یہی نہیں، انہوں نے ایک اور بڑی غلطی بھی کی، قطر کا بائیکاٹ کر دیا۔ انہیں لگا قطر جیسا چھوٹا سا ملک کچھ ہی دنوں میں گھٹنے ٹیک دے گا، لیکن قطر جھکا نہیں، اور 3.5 سال بعد سعودی عرب کو ہی پیچھے ہٹنا پڑا۔ بلکہ قطر 2022 کے فٹ بال ورلڈ کپ کی میزبانی کر کے پوری دنیا میں اپنا ایک شاندار امیج بنا چکا ہے۔ ان ناکامیوں کے بعد MBS کی فارن پالیسی میں ہمیں ایک شفٹ نظر آیا، ایک میچورٹی نظر آئی۔ یمن کی جنگ نے انہیں سکھا دیا کہ ریجن میں ٹکراؤ کی پالیسی کبھی کامیاب نہیں ہوگی، اس لیے 2023 میں انہوں نے چین کی مدد سے اپنے سب سے بڑے دشمن ایران کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز بحال کر لیے۔ یہ ایک ماسٹر اسٹروک تھا، ایک ایسا قدم جس کو کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ MBS میں غلطیوں سے سیکھنے کی صلاحیت بھی ہے، اور وہ ریجن کے مفاد میں مشکل فیصلے بھی کر سکتے ہیں۔ شاید یہی ریئلٹی چیک تھا کہ جس کی وجہ سے MBS کے میگا پروجیکٹ بھی اپنے اصل مقام پر واپس آ رہے ہیں۔
न्योम का प्रोजेक्ट दी लाइन अब काफी हद तक कम कर दिया गया है। जहां 2030 तक 15 लाख लोगों को बसाने का टारगेट था, अब उसे कम करके सिर्फ 3 लाख कर दिया गया है और 170 किलोमीटर की जगह सिर्फ 2.4 किलोमीटर की तामीर पर तवज्जो दी जा रही है। इससे ये भी पता चलता है कि बड़ा ख्वाब देखना एक बात है, लेकिन उसे पूरा करना एक बिल्कुल मुख्तलिफ और बड़ा चैलेंज। अब मुस्तकबिल क्या होगा, आइए देखते हैं। आज एक मर्तबा फिर मोहम्मद बिन सलमान के सामने एक बड़ा चैलेंज है। आज का मिडिल ईस्ट बहुत तेजी से बदल रहा है। अमेरिका में दूसरी बार डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद ये बहुत ही हॉस्टाइल रीजन बन चुका है। ईरान और इसराइल की जंग ने तो समझे सब कुछ बदल दिया है। इन हालात में सऊदी अरब का फ्यूचर क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो भी होगा वो बताएगा कि असल मोहम्मद बिन सलमान कौन है, एक रिफॉर्मर, एक ड्रीमर या एक बेरहम और ताकत को सब कुछ समझने वाला बादशाह। जो भी हो, लेकिन इस वक्त हमें लगता है कि सिर्फ एक लफ्ज ऐसा है जो उनकी पूरी शख्सियत को डिकोड करता है, और वो है डिस्ट्रप्टर। हर चीज को तहोबाला करने वाला, सदियों को मिटा देने वाला, सब कुछ बदलने की ख्वाहिश रखने वाला बंदा। यही है MBS का असल चेहरा। वो स्टेटस को कबूल नहीं करता और वो इंतजार भी नहीं कर सकता। वो रिजल्ट चाहता है और वो भी अभी के अभी, और अपने मकसद के लिए वो हर उसूल, हर रिवायत को तोड़ सकता है। अब ये सऊदी अरब के लिए अच्छा होगा या बुरा, ये मुल्क को कहाँ ले जाएगा, इसका फैसला तारीख करेगी। आप क्या समझते हैं मोहम्मद बिन सलमान के बारे में? आपकी राय क्या है? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए दरीचा को सब्सक्राइब करना मत भूलें।